حکمرانوں کے بیانات سننے کے بعد میں 10 بستہ ہیروئنچیوں سے، ہیروئنچی بھائیوں سے، نشئی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ یہ کام کریں، آپ لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں، آپ یہ ڈھکن چوری نہ کریں، آپ کچھ اور چوری کر لیں، آپ ڈھکن چوری نہ کریں، کیونکہ اس سے لوگوں کی زندگی جا رہی ہے۔ حکمران کہہ رہے ہیں جی ہم کیا کریں، یہ لوگ چرا کے لے جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت سی جماعتیں ہیں یا بہت سے لوگ آ کے بات کرتے ہیں کہ ایسی چیز، ایسا ڈھکن ہو جو کہ چوری نہ ہو سکے، جو جا نہ سکے۔ جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے کافی آواز بلند کرتی ہے، بہت ہی کوئی مشکل راکٹ سائنس ہے، اس پہ سے کچھ بھی گزر جائے گا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ باہر نکلیں کھلے ہوئے نالے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹے ہوئے ڈھکن اور غائب ڈھکن، اور اس میں فیملیز بھی، یعنی کہ آپ بائک پہ جا رہے ہیں، اچانک جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی سڑک کے بیچ میں، ایک تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو کنسٹرکشن اور ایک جو پلاننگ ہے وہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ سڑک کے بیچوں بیچ کھلا ہوا آپ کو مین ہول مل جاتا ہے۔ آپ کوئی وارننگ سائن لگا سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ چلیں جی بات کر لیتے ہیں، کون ہیں جی ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کراچی کے امیر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ منم ظفر خان صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے اس شہر میں، حکمران بھی تیار نہیں ہے۔ واٹر بورڈ سے پوچھیں تو وہ کچھ جواب نہیں دے رہے صورتحال کا۔ جو چیئرمین ہے شاہ فیصل کالونی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی واٹر بورڈ سے پوچھیں۔ مرتضی باب صاحب کہہ رہے ہیں جی نشے ہی چرا جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے اگر اس طرح چوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ویسے ہے کس کی، تعین کس کے اوپر ڈالی جائے ذمہ داری؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنی جان سے چلا گیا، اس کے گھر والوں کے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ شادی کی تقریب تھی، شادی کی تقریب میں وہ لوگ آئے تھے، اور ہم آج 21ویں صدی میں ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی تک گٹر کے ڈھکن، مین ہول کور کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور کم از کم آدمی ریسپانسبلٹی تو لیتا ہے نا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی اپنی فیکٹری ہے جہاں مین ہول کور بنتے ہیں، جس کے چیئرمین واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مرتضی وہاب صاحب ہیں۔ اب میں نے کل معلومات کی، اس یونین کونسل کے اندر ٹوٹل 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس یونین کونسل کے اندر 20 ڈھکن دیے گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اچھا بات آتی ہے، جب یہ بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ہیروئنچی لے جاتے ہیں۔ یار یہ ہیروئنچی آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ان کی پروڈکشن کہاں سے ہوتی ہے؟ کون ان کو ہیروئن سپلائی کرتا ہے؟ کیوں اس شہر کے اندر جو ہے وہ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ یہ تو گٹر کے ڈھکن ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو پیڈسٹرین بریجز ہیں، ان کی ریلنگ تک غائب ہو گئی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں ہیروئنچی؟ پتہ نہیں ہے کہ انسانیہ کو پولیس کہیں موجود نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں موجود نہیں ہیں۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ آپ شہر کو ہیروئنچیوں کے حوالے کر دیں، شہر کو نشئیوں کے حوالے کر دیں۔ آپ کہیں گٹر کے ڈھکن وہ اٹھا کے لے گئے، آپ کہیں جی وہ اٹھا کے لے گئے، جناب آپ کے جو پیڈسٹرین بریجز کی ریلنگ وہ اٹھا کے لے گئے۔ یار یہ تو مذاق ہے شہر کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بات ظاہر کر رہے ہیں اور آپ بھی دکھی ہیں جتنے ہم دکھی ہیں، لیکن آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اختیارات لینا جانتے ہیں۔ آئی ریممبر حافظ نعیم صاحب سیئنگ دیٹ کہ ہم اختیار لینا جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ اس وقت کراچی کی نمائندگی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے، تو پھر ہماری بات میں اور آپ کی بات میں فرق ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک وہ پارٹی ہوتی ہے جس کے پاس جو اقتدار کے اندر ہے، جس کے پاس اختیار ہے، صحیح ہے نا۔ ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں، اور 9 ٹاؤن میں ہم الحمدللہ اپنے اختیار، جتنا اختیار ہمارے پاس ہے اس سے بڑھ کر کام کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو وسائل ہمارے پاس ہیں اس سے وسائل سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ نہ ٹاؤنز کے ساتھ کو اختیار دینے کے لیے تیار ہے، نہ وسائل دینے کے لیے تیار ہے۔ اب بتائیے گٹر کا ڈھکن تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بناتی ہے نا، اس کا چیئرمین تو مرتضی وہاب صاحب ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی شاید ڈھکن بنائے تھے، وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہم کر سکتے ہیں جس کی آپ نے باقاعدہ ڈیوریبلٹی اور اس کی اسٹرینتھ بھی چیک کروائی تھی، تو وہ کہاں ہے؟ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کیے ہیں۔ اور ہمارے جو ٹاؤن ہے جہاں ہمارے الیکٹڈ چیئرمین ہیں، وہاں ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کم از کم اتنا تو کریں کہ مین ہول کور ہو جائے۔ اچھا منم صاحب، ہم یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ جماعت اسلامی صرف 9 ٹاؤنز کی تو ذمہ دار نہیں بنتی، بلکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ پورا کراچی ہمارا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کی اونرشپ ہے، تو آپ دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آئی ایم شیور کہ بڑے مخیر حضرات بھی ہوں گے جو کراچی کا بھلا چاہتے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کے کوئی ماس پروڈکشن کی شروع کریں۔ مطلب اٹس اے ہائی ٹائم۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے نا، وہ ہم نے لوگوں کی معاونت کے ساتھ ہی ہم نے کرا ہے۔ اور جن ٹاؤنز کے اندر جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں، وہاں تو ہم نے پریکٹس پر ہم نے وہ کر لیا کہ کم از کم ہم یہاں تو ہی کر لیں کام، اور بچے جگہ کے لیے بھی ہم کم از کم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کر سکیں۔ ایک ٹائم ریسپانسبلٹی تو بہرحال حکومت کی ہے
کہ آپ نے جب وعدہ کیا کہ 75 ڈھکن ہر یوسی کو دیں گے، بلا تخصیص دیں گے، تو ابھی تک 16 مہینے 17 مہینے گزرنے کے باوجود آپ نے یوسیز کو 20 ڈھکن دیے ہیں آپ نے. اب یہ کام تو کر لیجئے، آپ کے پاس فیکٹری بنی ہوئی ہے، فیکٹری ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی، اس کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. اس شہر کو اس طرح لاوارث نہ چھوڑیے. اس شہر کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے، مطلب آپ بتائیں نا، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ نشہ ہی اٹھا کے لے گئے. یار بتائیے نشے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر وزارت داخلہ ہے؟ کدھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں؟ منن صاحب ویسے اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت یہ ذمہ داری لے، یہ کام حکومت کا ہے، جن کی ذمہ داری ہے، جو متعلقہ ادارہ ہے. اس کا حل ہمیں بتائیں کیا ہے. صرف اگر ہم یہاں بیٹھ کے پوائنٹ اسکورنگ سیاسی جماعتیں کریں گے تو پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے. دیکھیں پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے جس طرح کی صورتحال ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہو، لوگوں کو نچلی سطح پر اختیار دیا جائے، اور وہ اختیار کچرا اٹھانے سے لے کر مین ہول کور تک کا، سیوریج اور پانی کے مسائل، وہ بھی ٹاؤن اور یوسیز کے پاس نہیں ہیں. وہ بھی سارے اختیارات اب پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہیں. اب ہیں تو یہی کہا جائے گا نا کہ ان کے پاس اختیار ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ میرے پاس اختیار ہے؟ کچرا اٹھانے کا اختیار ان کے پاس، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ان کے پاس ہے، چیئرمین وہ ہیں. تو بھائی بات ہے وہی کہی جائے گی نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹاؤن میں جو صورتحال ہے، یعنی کہ 9 ٹاؤنز، وہاں پر صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل مختلف ہے، وہاں پر چیزیں سب ٹھیک ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹاؤنز کے پاس جتنی اوزیکٹی آتی ہے، الحمدللہ ہم نے ان وسائل کے اندر جو آبٹرائز ضلع ٹیکس آتا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے پچھلے 14 مہینے کے اندر. یعنی اگر ہم نے وہاں 125 پارکس بنائے ہیں تو یہ ہماری ٹیم کی کارکردگی ہے، یہ ٹیم ورک ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ. اگر ہم نے کھیلوں کے میدان آباد کیے ہیں تو الحمدللہ یہ ہماری ٹیم اسپرٹ کے ذریعے ممکن ہو سکا ہے. اگر ہم نے وہاں پیچ ورکنگ شروع کی ہے تو ایک کام آگے بڑھا ہے. مسئلہ یہ ہے نا منن صاحب، پارک بعد میں آتا ہے، پہلے تو لوگوں کی زندگی بچانے والے اقدام کرنے چاہیے. خدارہ مین ہول کے جو ڈھکن ہے وہ پرووائڈ کر دیے جائیں پورے شہر کو جہاں جہاں. جی بالکل، یہ مرسا عباس صاحب سے آپ بات کیجئے کہ مین ہول کور کے پورے شہر کو پرووائڈ کریں. بالکل کرتے ہیں، پورے شہر کو پرووائڈ کریں. اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ کام کیے ہیں اور کام کر رہے ہیں آگے بھی. چلیں، گریٹ. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. جی تھینک یو سو مچ. آپ حافظ منم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ووٹ لینے کا ٹائم آتا ہے تو یہ جماعتیں یہ کہتی ہیں آپ ہمیں ووٹ دے کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں ہم شہر کا نقشہ بدل دیں گے، یہ شہر ہمارا ہے، اس شہر کی ہم ایک ایک گلی کونے کو سنوار دیں گے. لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو ریالٹی چیک ملتا ہے عوام کو بھی اور ان کو بھی، اور یہ بتاتے ہیں جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہمیں فنڈز نہیں ملتے ہیں، ہم صرف وہیں کام کریں گے جہاں پر ہمارا علاقہ ہے. تو اگر یہ معاملات رہیں گے تو بس پھر عوام سے جھوٹے وعدے نہ کیا کریں پھر. اور اسی طریقے سے گورنمنٹ نشیوں کو نہیں پکڑ سکتی، ڈھکن چوری نہیں روک سکتی، تو پھر کیا ہم ان سے کہہ سکتے ہیں؟ ہم صرف نشیوں سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں.